وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت گرامی، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حکم کے والدین. خالق کائنات رب العزت نے 15ویں پارے کے اندر تیسرے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو. جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں اس کے متصل اس کے ساتھ ہی والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا کہ عبادت میری کرنی ہے، سجدہ مجھے کرنا ہے اور اطاعت فرمانبرداری حسن سلوک جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر، حسن سلوک کب کرنا ہے فرمایا جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے. ایک یا دونوں، احدہما اور کلاہما، دونوں یا ایک. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور انہیں اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، ان کے سامنے اونچا بھی نہیں بولنا. اور وقل لهما قولا کریما، اور فرمایا ان کے سامنے اچھی گفتگو کرنی ہے، شائستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور اونچی آواز سے نہیں بولنا، حسن سلوک کا طریقہ اختیار کرنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے دونوں بازو رحمت کے بچھا دے. یعنی جس طرح تو چھوٹا تھا وہ تیری خدمت کیا کرتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے اسی طرح تو بھی ان کی خدمت کر. کہتے دیکھیں جیسے جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کو نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، جسم خراب ہوتا ہے، ماں اسے دھلاتی ہے، غسل کرواتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، کبھی ناگواری کا احساس نہیں کرتی، ماتھے پر بل نہیں آتا، فکر نہیں پڑتا. وہ کس وجہ سے کر رہی ہوتی ہے؟ محبت کی وجہ سے. تو اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ جس طرح چھوٹا تھا اور تیری نجاست سے، تیری بدبو سے انہوں نے کوئی ناپسندگی کا اظہار نہیں کیا، تو اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو بھی ان کی اسی طرح خدمت کر. اگر ان کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو ان کا غسل کراتے ہوئے، اس کو دھلاتے ہوئے، ان کے کپڑے تبدیل کراتے ہوئے، صاف کرتے ہوئے فرمایا تو بھی ان سے ناگواری کا اظہار نہ کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرمایا پھر اپنے رب سے ان دونوں کے لیے دعا مانگا کر، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما. جس طرح میں چھوٹا تھا، میں بچہ تھا اور یہ میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے، تو بھی ان دونوں پر رحم فرما. تو میرے بھائیوں، ان آیات کریمہ کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک، پیار، محبت کا اللہ رب العزت نے ہمیں درس دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنے والدین کے چہرے کو صبح صبح محبت کے ساتھ
محبت بھرے انداز کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، ابھی ناشتہ نہیں دینا، چائے نہیں دی، پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، کوئی چیز نہیں دی، اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ محبت بھرے انداز کے اندر اپنے والدین کا کوئی چہرہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی جس کی قبولیت کے اندر شک نہیں ہوگا۔ ویسے ہم حج کرنے کے لیے جائیں نا تو اس کے اندر اگر 1 روپیہ بھی حرام کا ہوگا تو حج رد کر دیا جائے گا، ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ لیکن والدین کا چہرہ دیکھنا اتنی عبادت ہے کہ اللہ کے محبوب فرما رہے اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی جس کی قبولیت کے اندر شک نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا میرے اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اگر کوئی 100 مرتبہ بھی دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیں کہ جن کا صرف چہرہ دیکھنے کا اتنا ثواب ہے تو اگر ان کی خدمت کریں گے، ان کی تیمارداری کریں گے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو پھر انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب کی رضا جو ہے وہ تیرے والد کی رضا کے اندر ہے، یعنی اگر تیرا والد تجھ پر راضی ہے تو تیرا رب بھی تجھ پر راضی ہے، اور فرمایا اگر تیرا والد تجھ پر ناراض ہے تو پھر تیرا رب بھی تجھ پر ناراض ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تمہارے یہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت اور دوزخ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اگر تو ان کی خدمت کرے گا تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور اگر ان کی نافرمانی کرے گا تو فرمایا تو جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں خود اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ والدین ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی جنت ہے، آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے جنت ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور والد جو ہے تمہارا باپ جو ہے یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، درمیان والا دروازہ ہے۔ فرمایا اگر تم چاہے تو اس کی حفاظت کر لے، اور اگر چاہے تو فرمایا اس کو توڑ دے۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ ان کی خدمت کرے گا تو اسی دروازے سے تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اگر ان کی نافرمانی کرے گا تو پھر تیرے لیے جہنم کے دروازے تو کھول دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی متعلق نہ کرتا ہوں کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اس کی نافرمانی کرنا، اور اپنے والدین کو گالی دینا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا شریک بنانے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا بدبخت ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ایک آدمی جب کبھی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا تو وہ اس کے والدین کو گالیاں دے گا، تو دوسرا اس کے جواب کے اندر اس کے والدین کو گالیاں دے گا، تو دونوں اپنے اپنے والدین کو ماں باپ کو گالیاں دے گا۔ اسی طرح لعنت کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر نام کام کرے۔ تو پھر بھی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ایک دوسرے کے والدین پر جب نام کام کرے گا تو دوسرا اس کے والدین پر کرے گا، تو گویا دونوں اپنے اپنے والدین کو نام کام کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اس کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری ترقی کی راہیں جو ہیں وہ بڑھ نہیں رہی، ہماری ترقی کے اندر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، ہماری ترقی کی راہیں کھلی نہیں ہو رہی۔ تو یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، میرے آقا نے فرمایا دیکھیں کہ آج ہماری ترقی کے جو دروازے بند ہیں تو وہ کس وجہ سے بند ہیں اور ان کے کھلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں کبھی بھی نسخہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا پرانے وقتوں کے اندر 3 آدمی تھے، وہ سفر کر رہے تھے۔ جب سفر کرتے کرتے جنگل کے اندر پہنچے، پہاڑی چٹانوں کے اندر پہنچے تو بارش شروع ہو گئی۔ وہ ایک پہاڑ کی غار کے اندر چھپ گئے۔ جب وہاں چھپ گئے، غار کا بھی اندھیرا تھا، رات کا بھی اندھیرا تھا۔ جب بارش رکی تو وہ غار کے منہ پر ایک پتھر کی چٹان آ کر گر گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں آدمی پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم اس غار سے باہر کیسے جائیں گے؟ تو تینوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اپنے اپنے جو نیک اعمال ہے نا ان کا اپنے رب کی بارگاہ اقدس کے اندر واسطہ پیش کرتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شاید ہمیں یہ جو دروازہ غار کا بند ہو گیا ہے، ہمیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، یہ اس کی برکت سے مل جائے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ایسا تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چلایا کرتا تھا اور جب بکریاں اپنے کام کاج سے واپس آیا کرتا تھا تو بکریوں کا دودھ دوڑ کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا، اور میرے بیوی بچے خادم ڈر کر جا کر سارا کچھ میرے پاس آتے تھے، میں ان کو پہلے نہیں دیتا تھا، پہلے اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، ان کو دودھ پلایا کرتا تھا، اور ان کے دودھ پلانے کے بعد میں پھر اپنے بچوں کو بھی دیتا تھا، اپنی بیوی کو بھی دیتا تھا، اپنے خادموں کو بھی دیتا تھا۔ تو ایک رات میں دیر سے آیا اور میرے والدین سو چکے تھے، میں نے اپنی بکریوں کا دودھ دویا اور میرے بچے بلک بلک کر میری پنڈلی کے ساتھ چمٹ رہے تھے، رو رو کر دودھ کی وجہ سے وہ رو رہے تھے۔ میں نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے خادموں کی ڈاکٹروں کی کوئی پرواہ نہیں کی، ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا اور اپنے والدین کو جگایا بھی نہیں کہ میں ان کو جگاؤں تو ان کے آرام کے اندر خلل آ رہے۔ میں ساری رات پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ صبح میرے والدین اٹھے، میں نے پہلے ان کو دودھ پیش کیا، بعد کے اندر اپنے بچوں کو پیش کیا۔ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ غار کا منہ ہمارے خاطر کھول دو، یہ جو دروازہ بند ہے اس کو ہمارے لیے کھول دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا یہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلے کے طور پر پیش کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ غار کا منہ کھول دیا، وہ جو پتھر کی چٹان تھی وہ غار کے منہ سے ہٹ گئی۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو ہماری ترقی کی راہ کے اندر رکاوٹیں ہیں تو ان کو کیسے دور کرنا چاہیے۔ ان والدین کی خدمت کر کے ہماری راہ کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو کھولا جا سکتا ہے۔ آج بچہ شام کو دیر سے جب گھر آتا ہے تو بیچاری ماں جب پوچھتی ہے کہ تو دیر سے کیوں آتا ہے تو وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، تب وہ شتم کرنا شروع کر دیتا ہے، مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے دوستوں کے ساتھ بولنے کا طریقہ ہے، ان کی دعوت کرنے کا طریقہ ہے، ان کو اٹھانے بیٹھانے کا طریقہ ہے، نہیں سلیقہ تو والدین کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ان کا ادب و احترام نہیں ہے۔ تو خدا را ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضرت عوام بن حوشب یہ تابعین بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہے، اور یہ ایک مرتبہ ایک قبرستان کے اندر میں دیکھا، یہ عصر کا وقت تھا۔ اسی قید سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ والدین اگر ہمارے لیے کچھ ہماری ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ہمیں کچھ سنوارنے کی تلقین کرتے ہیں تو اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ عوام بن حوشب رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں
کہ میں قبرستان کے اندر گیا، دیکھا تو عصر کا وقت تھا، ایک قبر یکدم پھٹی، شق ہو گئی قبر، اور قبر سے ایک انسان کی شکل کا مجسمہ نمودار ہوا، اور جس کا پچھلا دھڑ جو تھا وہ انسان کی طرح کا تھا اور منہ اس کا گدھے کی طرح تھا، گدھے جیسی اس کی شکل تھی، اور جب وہ قبر سے باہر نکلا تو گدھے کی طرح رینگ رہا تھا، ہینگ رہا تھا، ڈیچو ڈیچو کر رہا تھا۔ ایسا اس نے کیا، اور کرنے کے بعد پھر قبر کے اندر وہ چلا گیا اور قبر مل گئی۔ تو اس بزرگ نے ایک خاتون سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا، اے بزرگ، یہ جو بڑی بھی یعنی بڑھیا اماں سامنے سرود کاٹ رہی ہے، یہ اس قبر والے کی ماں ہے، اور یہ شراب کا عادی تھا، ہر وقت شراب پیتا تھا، شراب کے نشے کے اندر دھوتا رہتا تھا۔ تو ایک دن یہ جب دیر سے گھر آیا تو ماں نے اسے سمجھانا چاہا، تو آگے ماں کو کہتا ہے تو ہر وقت گدھے کی طرح ڈیچو ڈیچو کرتی رہتی ہے۔ تو اسی وقت اس کا یہ انتقال ہو گیا۔ وہ عصر کا وقت تھا، جب اسے دفنایا گیا تو روزانہ عصر کے وقت یہ قبر سے باہر نکلتا ہے اور گدھے کی طرح رینگتا ہے، ہینگتا ہے۔ اس کو یہ سزا اپنے والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم خود غور کریں، دیکھیں کہ والدین کے ساتھ جب ہم حسن سلوک کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں اس کا دنیا کے اندر بھی اجر عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سردیوں کی لمبی رات ہے، ایک رات ماں نے پانی مانگا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی کا پیالہ لے کر آئے، ماں کو نیند آ چکی تھی، جب نیند آ گئی تو اب وہ پیالہ لے کر کھڑے رہے، ماں کو جگایا نہیں، جب جگایا نہیں، صبح کی اذان آئی، ماں نے دیکھا بایزید بستامی یہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہیں۔ ماں نے پوچھا، بایزید کیسے کھڑا ہے؟ عرض کیا، ماں آپ نے پانی مانگا تھا اور میں پانی لے کر آیا، آپ نیند کے اندر جا چکی تھی، میں نے آپ کو جگانا گوارا نہیں کیا، ساری رات پانی کا پیالہ لے کر کھڑا رہا ہوں۔ تو ماں کی ممتا جوش کے اندر آئی کہ میرا بیٹا ساری رات میرے لیے پانی لے کر کھڑا رہا، اور دعا کی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو ولایت کے درجے پر سرفراز فرما۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے وہ عبادات، ریاضات اور مجاہدات سے وہ مقام و مرتبہ عطا نہ فرمایا جو ایک والدہ کی دعا سے اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اسی کو میاں محمد بخش نے بھی اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا، آدم چشتی نے بھی، کہ جس سے پہلے عمل نہ کوئی وہ کرے زیارت ماں دی، رب رسول نہ اس سے راضی، جڑا کرے نہ عزت ماں دی، ماں دی قدر اویس پچھانی، جس سمجھی عظمت ماں دی، آدم نہیں صحابی بنیا وہ چھٹ کے خدمت ماں دی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کی خدمت کے اندر لگے رہے اور صحابی نہیں بنے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پر زیارت نہیں کر سکے، ماں کی خدمت کے اندر لگے رہے، اور اللہ نے پھر مقام و مرتبہ یہ عطا فرمایا، حضور اکرم نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے آقا نے اپنا جوتا مبارک حضرت عمر اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا تحفے کے طور پر کہ یہ میرا جوبہ پہن کر میری امت کے خاطر دعا کرے۔ یہ مقام و مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ والدہ کی خدمت سے ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔